Assalamu alaikum ji. I am Humair Hashmi, your teacher in educational psychology, and we are going to talk about teaching for self-regulation, creativity and tolerance. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلف ریگولیشن جو ہے وہ اپنی ذات کو اس طرح سے مولڈ کرنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ انرجی جو ہیں وہ آپ کے کورسز کی طرف مبذول ہوں. اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کریٹیوٹی کے بارے میں کہ آپ نت نئے طریقے اختیار کریں اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے مضامین کو سیکھنے کے لیے، اپنے اساتذہ سے ڈیل کرنے کے لیے، ہوم ورک کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ گپ شپ کے لیے. یہ کریٹیوٹی ہے. اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور اہم ایلیمنٹ ہے اسکول سائیکالوجی کا، ایجوکیشنل سائیکالوجی کا، وہ ہے ٹالرنس. ٹالرنس جو ہے وہ نہایت ضروری عنصر ہے اسکول میں، اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر ویسے ہی وائلنس زیادہ ہے، اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر ملٹی کلچرلزم زیادہ ہے، وہاں پر ٹالرنس کی ضرورت زیادہ ہے. ملٹی کلچرلزم سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان ہیز بین بلیسڈ ود اے منیمم آف 5 nationalities or 5 different cultures. We are talking about Balochi, Sindhi, Punjabi, Pathan and Urdu speaking cultures. یہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کی ایک پہچان ہے. اس میں ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ہمارے لیے ٹالرنس کے بارے میں جاننا، ٹالرنس کو پیدا کرنا، قوت برداشت اپنی بڑھانا، اس پر عمل کرنا، یہ نہایت ضروری عوامل ہیں. چلیے آج لیسن شروع کرتے ہیں. And the first thing we are going to talk about in that context is the problem of violence in schools. In most of the European and North American continental countries, violence in schools is a very serious problem. Fortunately for us, it is not so in Pakistan today for the time being. Educational psychologists are putting their heads together to understand what is it that breeds violence and how educational psychologists and teachers can develop strategies to control violence. انہوں نے دیکھا ہے کہ ان دو چیزیں جو ہیں وہ وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہیں جو وہ اسکولوں میں کر سکتے ہیں. One is compassion and the other is tolerance. Compassion is feeling the same thing as the other person is feeling. Compassion refers to feeling along, empathy, feeling like. تو اگر آپ میں کمپیشن ہے، ماہرین نفسیات کا یہ خیال ہے، تو آپ میں ٹالرنس آ سکتی ہے. اور ٹالرنس بڑھانے کا طریقہ جو ایک ہے جو ماہرین نفسیات بتاتے ہیں، دیٹ از ٹو کریٹ کمپیشن اینڈ فاسٹر اٹ اینڈ ٹو ہیلپ فیکٹرز دیٹ ڈیولپ کمپیشن ان اسکولز. کچھ ایسے بھی فیکٹرز ہیں جو وائلنس کو بریڈ کرتے ہیں، اور وہ ہیں وائلنس کو بریڈ کرنے والے فیکٹرز: ایبسنس آف کمپیشن، دوسروں کے لیے محسوس نہ کرنا، دوسروں کی طرف بے پرواہی کا رویہ اختیار کرنا، دوسروں کی طرف سے اپنے آپ کو، اپنی رسپانسبلٹی کو مبرہ سمجھنا. These are some of the factors that reside within an individual that lead to lack of compassion. Absence of compassion and toleration, if you look at it closely from the psychological point of view, is related to a number of factors. Number one, emotional pathology of students. اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہی جذباتی طور پر اس طرح محسوس کر رہے ہیں کہ دوسروں کے خیالات کا، جذبات کا، احساسات کا ان کو اثر نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو آگہی نہیں ہے، then that is an example of emotional empathy. Emotional empathy is a big problem that creates
لیک اور ایبسنس آف کمپیشن، دوسروں کے لیے محسوس ہی نہ کر پانا. Another factor, at least in the European and North American continental countries, and unfortunately in our own cities, in some of our own schools, and that is the availability and easy access to weapons. ہمارے ہاں امریکہ میں اور نارتھ امریکن کانٹیننٹ میں اور یورپ میں تو یہ آسان ہے، ہمارے ہاں بھی اب یہ پرابلم ارائز ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ویپنز ہیں، جو پستول، بندوق، چاقو ہیں، وہ آسانی سے ان کو اویلیبل ہو رہے ہیں، وچ از اے ڈینجر اینڈ اے تھریٹ ٹو کمپیشن اینڈ ٹالرنس ان اسکولز. تیسری چیز اس کے بعد لیک آف سپرویژن اور سرویلنس. اگر اساتذہ جو ہیں، اگر سپروائزر جو ہیں، اگر گھر کے بڑے بوڑھے سمجھدار لوگ جو ہیں، اگر وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، سپروائز کریں ان کو، ان کی سرویلنس کریں، تو پھر ویپنز اور وائلنس کے دوسرے جو اعمال ہیں وہ ان کی زندگی میں اتنا گہرا دخل عمل نہیں کر پائیں گے. لیک آف سرویلنس ایک پرابلم جو ہے لیک آف سرویلنس کا، جس کی وجہ سے لیک آف سرویلنس پیدا ہو رہی ہے، جو کہ ویسٹ میں زیادہ ہے اور ہمارے یہاں کم ہے، دیٹ از دی سسٹم آف فیملیز. ان ممالک میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، ان ممالک میں نیوکلیر فیملیز ہیں. جو ہی بچہ ہو سنبھالتا ہے اور وہ مڈل کلاس اور مڈل لیول تک پہنچتا ہے، ہی ہیز ایکسیس ٹو جابس، اینڈ ونس ہی ہیز ایکسیس ٹو جابس اینڈ اپرچونیٹیز، اینڈ ونس ہی بیکمز اکنامکلی انڈیپینڈنٹ، then he plans to move out of the parental nest. He wants to exercise or she wants to exercise his freedom. اس وقت اس کو سرویلنس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. فارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا ابھی نہیں شروع ہوا. وی ہیو اے جوائنٹ فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے مسائل بھی ہیں، جیسے ٹو مچ انٹرفیئرنس، جیسے ٹو مچ ڈپینڈینس آف چلڈرن اپون ایلڈرز گائیڈنس آل دا ٹائم. ویسے کچھ اس کے فوائد بھی ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے دیٹ چلڈرن وین دے آر گروئنگ اپ، پرٹیکولرلی وین دے آر اینٹرنگ دی ایج آف ایڈولسنس، جب آپ کے ہارمونس کک اپ کر لیتے ہیں، بٹ دی پیپل ڈو ناٹ ہیو the wisdom which comes from experience، تو ویورڈ ہونے کا پرابلم جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سرویلنس یا سپرویژن جو ہے وہ ہمارے بچوں کو، گرون اپ چلڈرن کو ہر وقت موجود رہنی چاہیے، ان کو پیش ہونی چاہیے. ایک اور چیز جو اس سے متعلق ہے اور جس کا نہایت گہرا تعلق ہے ایکسبیشن and expression of violence ka in children and in school going students, that is the depiction of violence in the media. دیکھیں، آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز ملاحظہ کریں اور آپ اگر یہ نوٹ کریں کہ جو تھیٹر میں فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ان ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور ان تھیٹر کی فلموں میں میجر ٹائم کس چیز پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے؟ اینڈ یو وڈ نوٹس دیٹ دا میجر ٹائم اسپینڈ ان ٹیلی ویژن پروگرامز اینڈ ان فلمز از آن ڈپکٹنگ وائلنس. تو جب ہمارے بچے اتنی زیادہ وائلنس ٹی وی پہ اور سنیما میں دیکھیں گے تو پھر یہاں سے ہی ماڈلنگ بھی کریں گے. وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بچے لرننگ جب کرتے ہیں تو ایک طریقہ ان کا لرن کرنے کا کیا ہے؟ ٹو ماڈل. ماڈل ہم نے بتایا تھا وہ نہیں جو ریمپ پہ خواتین چلتی ہیں، بلکہ ماڈلنگ ان اے اسپیشل
psychological manner that you take your lead from what you are observing on the screen. You mold your behavior from what you see on the screen. You mold your behavior from watching others. You mold your behavior and try and become like your parents, like your teachers, like your heroes in sports, and indeed like your heroes or like people who are depicted in the media. تو اگر میڈیا میں آپ کو وائلنٹ لوگ دکھائے جا رہے ہیں اور اگر میڈیا میں وائلنس دکھائی جا رہی ہے تو ہمیں اس بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی وائلنٹ ہوں گے اور وائلنس ان میں پیدا ہوگی. اور آخری چیز جو اس سے متعلق ہے وہ ایک اور بھی مسئلہ ہے, اینڈ دیٹ از وائلنس ڈپکٹڈ ان ویڈیو گیمز. ہمارے بچے ویڈیو گیمز بہت زیادہ کھیلتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ویڈیو گیمز وائلنس سے بھرپور ہیں. انتہا تو یہ ہے کہ جو بچے کارٹون دیکھتے ہیں اپنے وہ بھی وائلنٹ ہیں. کارٹونز جو کہ وائلنٹ نہیں ہونے چاہیے, ویڈیو گیمز جو کہ وائلنٹ نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی وائلنٹ ہمیں دکھا رہی ہیں وائلنس, اور اس دیکھنے کی وجہ سے ہم اس وائلنس کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے پہ مجبور ہیں. So these are some of the factors, backgrounders that make children, students prone to violence. آج سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں اور یورپ میں تحقیق میں دیکھا گیا تھا, اور ایک سے زیادہ تحقیقات کے دوران دیکھا گیا ہے, اور بار بار یہ چیز دیکھی گئی ہے ماہرین نفسیات نے اپنی تحقیق کے دوران, کہ when violence is observed, that breeds greater violence in observers. In other words, there is a direct relationship between violence observed and violence manifested and violence shown in real life. یعنی ان دونوں چیزوں کا ماہرین نفسیات نے تحقیق کی بیسس پہ یہ پروو کر دیا ہے کہ observing violence in the media is a major factor in the show of violent behavior in people who observe violence in the media. وہ لوگ جو میڈیا میں وائلنس دیکھتے ہیں وہ زیادہ وائلنٹ بہیویئر شو کرتے ہیں. وہ لوگ جو میڈیا میں وائلنس کم دیکھتے ہیں وہ کم وائلنٹ بہیویئر شو کرتے ہیں. In other words, there is a direct relationship between violence depicted in the media and violence shown by younger generation in real life. Research has also shown that there is a direct relationship between the amount of time that younger children spend on observing, playing violent video games that is directly related to their showing violent behavior. تو یہ دو اہم سورسز ہیں ہمارے بچوں کو جو وائلنٹ کی طرف مبذول کر رہے ہیں, ان کو مائل کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو. ایک وائلنٹ میڈیا جس میں ٹی وی اور جس میں فلم شامل ہے, اور ایک وائلنٹ ویڈیو گیمز. یہ دو اہم سورسز ہیں جو ہمارے بچوں میں آل اوور دا ورلڈ, یہ صرف ویسٹ میں یا امریکہ میں نہیں ہے, باقی ساری دنیا میں ایسا ہے کہ آبزرونگ وائلنٹ ان میڈیا اینڈ آبزرونگ وائلنس ان ویڈیو گیمز breeds violence in children. تو اس بات کا آپ کو بڑوں کو خاص خیال کرنا چاہیے, اساتذہ کو خاص خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے, آپ کے شاگرد جو ہیں, اگر آپ انہیں وائلنس سے دور رکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ وائلنٹ بہیویئر شو نہ کریں, تو پھر آپ کو ایک اہم سورس وائلنٹ بہیویئر سیکھنے کا جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اور وہ وائلنٹ سورس کیا ہے؟ ویڈیو گیمز
and watching violence in the media. آپ جب تک یہ ختم نہیں کر پائیں گے، جب تک آپ اس بات کی آپ توقع ابس رکھنی چاہیے کہ بچوں میں یا ایڈولسنس میں وائلنس ختم ہو جائے گا، خود بخود نہیں ہوگا. By observing violence in the media and in the video games, we are providing them role models, and that is why they are becoming violent. So the first thing is that you as parents and teachers should curb children's observation of violent media, and you should curb that they do not play violent ویڈیو گیمز. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ختم کرنی ہوں گی ان آرڈر فار یو ٹو کریٹ کمپیشن, ان آرڈر فار یو ٹو کریٹ ٹالرنس, in order for you to get rid of violence in your children, in your students, and around you. The single most important factor in fostering compassion and tolerance is first to get rid of, curb their exposure, children's exposure to violence media and violence video games. کچھ ماہرین نفسیات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ in order for students and in order for children to develop compassion and tolerance should be taught at schools. جیسے ہم باقی سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, جغرافیہ پڑھاتے ہیں, تاریخ پڑھاتے ہیں, ریاضی پڑھاتے ہیں, لینگویجز پڑھاتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں کمپیشن اور ٹالرنس بھی اسکول سبجیکٹ کے طور پر پڑھانی چاہیے. یہ ان کے خیال میں نہایت ضروری عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں ہی ان کی کیریکٹر ایجوکیشن ہونی چاہیے. ان کی کیریکٹر ایجوکیشن کیا ہے؟ کیریکٹر ایجوکیشن از بلڈنگ certain positive qualities in students, not only curbing negativity, but at the same time inculcating positive qualities in students. Positive qualities کیا ہوں گی؟ Tolerance, compassion, piety, فرینڈلینس, ہمدردی, ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنا, دوسرے کی مدد کرنا, دوسرے کے کام آنا, دوسرے سے اس بات کی توقع نہ رکھنا کہ جو کچھ آپ نے اس کے لیے کیا ہے وہ اس کا معاوضہ بھی دے. فی سبیل اللہ کام آنا, یہ ہمارے مذہب اور ہمارے معاشرے اور ہمارے ماہرین نفسیات تینوں اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ فی سبیل اللہ لوگوں کا کام کرنا از ون آف دی میجر کوالٹیز, پازیٹو کوالٹیز ان اے ہیومن بینگ, ان اے گروپ اینڈ ان اے نیشن. لیٹ می point out one thing to you. You should be happy. Some researches done by independent agencies across the globe have pointed out the fact that Pakistanis are the kind of people who give most as charity. جو خیرات اور فی سبیل اللہ میں سب سے زیادہ حصہ لیتے ہیں وہ قوم پاکستانی قوم ہے. یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. ایز اے پاکستانی یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ریکوائرڈ. دیٹ ون آف دی پازیٹو کوالٹیز آف کیریکٹرز از
to share, to give in to other people, even when you know that other people are wrong, to help them without expectation of any reward. Positive qualities also include honesty. Honesty is of two kinds, with yourself and with people around you. اگر میں آپ کو اس ریفرنس سے مثال دیتا ہوں، ایک والد اپنے بچے کو تلقین کرتا ہے کہ بچے آپ کو زندگی میں ایمانداری اور آنےسٹی اپنانی چاہیے. اسی دوران ایک فون بجتا ہے اور بچہ فون اٹھا کے سنتا ہے اور بچہ اپنے ابو سے کہتا ہے کہ ابو الف بے جیم فون پر ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ابو ان کو جواب دیتے ہیں بیٹا ان کو کہہ دو وہ گھر میں نہیں ہیں. Are we as parents teaching honesty? No, not at all, because we are not adopting honesty. The child can see the difference between what the father is saying and what the father is doing. And that is the lesson that he is getting. Honesty means being honest. آپ کے اندر اور باہر جو بات ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک بٹ دیٹس دا وے اٹ از اینڈ دیٹ از ون آف دی پازیٹیو کیریکٹر بلڈنگ اپروچز ان اسٹوڈنٹس. another one is developing wisdom. دیکھیے اللہ نے آپ کو صلاحیتیں تو دی ہیں لیکن ان صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. And that is what wisdom is. There might be tremendous talent that God, Allah Ta'ala may have given you, for instance, to play cricket. But if you don't practice, then you are misusing that talent and you are not showing wisdom. Wisdom is that whatever God, Allah has given you, you do full justice to it. And that is another positive quality. Another positive quality in this regard is kindness to others. Are you tolerant and are you kind to others? This is what needs to be thought about. Kindness doesn't come from being reciprocal. Kindness is a one-way process. You go ahead and be kind. If the other person is not reciprocating, that does not mean you should not be kind. By all means, go ahead and be kind. That's his problem if he is not reciprocating. اگر وہ اس کا کائنڈنس کا جواب نہیں دیتا تو اس لیے without expecting being reciprocal, if you show kindness, that is a positive quality. Wisdom is a positive quality. And last but not the least in positive qualities in character building is self-discipline. دنیا میں زندگی میں کوئی بھی چیز سیلف ڈسپلن کے بغیر اچیویبل نہیں ہے. جب سے بنی نوع انسان نے قدرت سے فطرت سے نبرد آزمائی کی ہے اس وقت سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ڈسپلن کے بغیر کوئی بھی چیز اچیو نہیں کی جا سکتی. کوئی بھی گول اچیو نہیں کیا جا سکتا. یہ جو بنی نوع انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ مارس اور ستاروں اور سیاروں کے سینے چیر لیے ہیں اور سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچ کے اس نے دیکھ لیا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک اس نے ڈسکور کر لیا ہے. یہ جادو سے نہیں ہوا، یہ سیلف ڈسپلن اس کا ایک امپارٹنٹ انگریڈینٹ ایلیمنٹ ہے. سیلف ڈسپلن مینز اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا. سیلف ڈسپلن مینز ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایون وین دیٹ رائٹ تھنگ از پینفل. سو سیلف ڈسپلن از an important ingredient of positive character building. کچھ سائیکالوجسٹ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ
اسٹوڈنٹس کو مورل ریزننگ بھی سکھانی چاہیے. مورل ریزننگ از when you know the right and wrong of an issue. Morality is discovering the right and wrong of an issue and be able to achieve that by reasoning. پاکستان میں یہ تمام چیزیں جو ہیں empathy, feeling for others, honesty, kindness to others, self-discipline, morality, all of these are much more relevant to Pakistani educational scene. That is because, as I pointed out to you earlier, Pakistani educational scene is like a burning cauldron. اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. اس میں بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں، پنجابی ہیں، اردو اسپیکنگ ہیں، اور ہمارے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگریزی ہے. ایٹ لیسٹ ان دی اربن upper and middle level schools. So we are a mixture of many different things, and we have therefore a greater need to be tolerant, to be compassionate, to respect others, to be supportive to others. And these are some of the basic ingredients of tolerance and compassion. Another ingredient of tolerance and compassion is having democratic attitude. Democratic attitude means listening to considering diverse points of views, and based upon those diverse points of views, considering those diverse points of views, having developed your own point of view. Democracy means that when you disagree with what the majority says, you still go ahead with the majority. Democracy means that even when you, in your heart of hearts, know that the majority of people or the majority of your classmates are thinking wrongly, you still go ahead and do what they want you to do, and that is having a democratic attitude. اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہمیشہ نہیں بنانی، بلکہ دوسروں کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر ملا کر کام کرنا ہے. پاکستان میں، پاکستانی ایجوکیشنل سین میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیموکریسی از فلیجلنگ. ابھی پوری طرح سے روٹس اس نے حاصل نہیں کیے. ایک اور بھی اس ضمن میں بات بتا دوں کہ یہ فلیجلنگ ڈیموکریسی کی ایک وجہ، ممکن وجہ، کچھ ماہرین نفسیات یہ بھی کہتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہماری انڈسٹریلسٹ انسٹیٹیوشنز پوری طرح سے بنی نہیں. انڈسٹریلسٹ انسٹیٹیوشنز جب بنے تو لوگوں کو ایک دوسرے سے مل جل کے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور اسی مل جل کے کام کرنے کی عادت کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. اور یہی ہمارے سیاسی سسٹم میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. وہ معاشرے جو ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ہیں ان میں ڈیموکریسی ہے، اسی بنا پر ہی کہ ہائیلی ڈیولپڈ انڈسٹریز میں لوگ ایک دوسرے سے مل جل کے کندھے سے کندھا ملا کے عقل سے عقل ملا کے سر سے سر جوڑ کے کام کرنا سیکھتے ہیں، اور یہی ڈیموکریسی کا روٹ ہے. اور کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے پاکستان میں ابھی ایسا نہیں ہو پایا، although we are on the way، اس لیے ہماری ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بھی ریلیٹیولی اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں. ہمیں اپنے ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈز کو کانشیسلی بنانا ہوگا.
تو یہ ہے پاکستانی سین، اور یہ ہے پاکستانی سین میں کمپیشن اور ٹالرنس کو دیکھنا. کچھ لوگ، کچھ ماہرین نفسیات اس ضمن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کمپیشن اینڈ ٹالرنس کین بی ٹاٹ بائی ڈائریکٹ مینز. ڈائریکٹ مینز سے بھی ٹالرنس کو، کمپیشن کو سکھایا جا سکتا ہے. وہ ڈائریکٹ مینز کیا ہے؟ ان کو بتائیے، اسٹوڈینٹس کو بتائیے کہ ٹالرنس جو ہے، کمپیشن جو ہے وہ یہ ہے. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ درگزر کریں. کمپیشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے، آپ ناراض ہیں، تو اس کو اگنور کریں. اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو اگنور نہ کریں، اس کی مدد کریں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، تو آپ کو ہمدردی دینے میں یا انڈرسٹینڈنگ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. دیجیے. دس از واٹ کمپیشن از. اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. Doesn't cost you anything at all. Give him compassion and be tolerant. And this is what is meant by compassion and tolerant. Teaching them by direct means. کچھ ماہرین نفسیات نے کمپیشن اینڈ ٹالرنس کو پڑھانے کے انڈائریکٹ مینز بھی بنا رکھے ہیں. کچھ ایسی گیمز بنا رکھی ہیں، کچھ ایسے طریقے بنا رکھے ہیں، کچھ ایسی ایکسرسائزز بنا رکھی ہیں جن کے ذریعے سے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کمپیشن اینڈ ٹالرنس سیکھ جاتے ہیں. اور ایک گیم جس کا خاص طور پہ آپ کی کتاب میں ذکر ہے اور جو آج کل بہت مشہور ہے، کتاب کے علاوہ بھی اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ کی ٹیکسٹ بک کا تو حصہ ہے ہی وہ، لیکن اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ از کالڈ جگ سو. آپ جانتے ہیں جگ سو از گورکھ دھندا جو آپ بناتے ہیں، اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں جگ سو. تو ٹالرنس کو ایڈوانس کرنے کے لیے اور کمپیشن کو ایڈوانس کرنے کے لیے جو گیم ماہرین نفسیات نے بنائی ہے، اس کو نام دیا انہوں نے جگ سو کا. وہ کیا گیم ہے، کیسے اس کو کیا جاتا ہے؟ دیٹ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ گیٹ ہولڈ آف اے ڈائیورس کلاس. اینڈ اے ڈائیورس کلاس مینس دیٹ دیر آر اسٹوڈنٹس فرام different cultural backgrounds, some Balochis, some Sindhis, some Pashtuns, Punjabis and Urdu speaking. And this is a classroom with diverse students having diverse backgrounds. Then they do is that they make small groups in their class, make sure that the groups that they have made of 2 or 3 people, 2 or 3 students each, those 2 or 3 students each belong to diverse cultural backgrounds. یعنی سندھی اور پنجابی اور پشتون کو ملا دیں، پھر آپ پشتون اور بلوچی اور براوی کو ملا دیں، تو یہ آپ کا ڈائیورس گروپ بن گیا، چھوٹا گروپ. دین ان جگسو پزل گیم، after having taken one class and divided into these small groups, they ask these small groups to teach each other certain part of the lesson. اس سے کیا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے کہ جب ایک بلوچی اسٹوڈنٹ پٹھان اسٹوڈنٹ کو، یا ایک پنجابی اسٹوڈنٹ پٹھان اسٹوڈنٹ کو، یا ایک سندھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پنجابی اسٹوڈنٹ کو پڑھائے گا، تو کیا ہوگا؟ دے ول گیٹ ٹو نو ایچ ادر. They will understand each other's point of view. They'll be able to appreciate each other's point of view. They'll be able to identify strengths and weaknesses of each other. And that is a way of developing compassion and tolerance. That is a way of the jigsaw. And the jigsaw helps to create tolerance, helps to create compassion. بچوں کو یہیں سے عادت ڈال دیتے ہیں اساتذہ کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کر پائیں. وہ اسٹوڈنٹس جو
کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں، ریسرچ شو کرتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس انٹر جینڈر کانفلکٹس میں، انٹر جینڈر مس انڈرسٹینڈنگ میں کم مائل ہوتے ہیں ایز اپوز ٹو دوز اسٹوڈنٹس who have not studied in co-educational institutions. Why? Because after having studied in co-educational institutions, children begin to understand and appreciate the opposite gender's point of view, the opposite gender's operations. They discover ways and means how to adjust with the opposite gender. When students are studying where coeducational is not available, then this opportunity of their understanding and interaction is not present, and therefore they lack that when they are faced with intergender interaction in real life. اسی طرح سے جب ہم ملٹی کلچرل معاشرہ ہونے کے بعد اسکول بھی ملٹی کلچرل بنائیں اور ان اسکولز میں ہم اسٹریس کریں دیٹ ایچ کلچرل یونٹ مکس ود دی ادر کلچرل یونٹس، دین وی آر ٹریننگ دیم ٹو بی ٹالرنٹ اینڈ ٹو بی کمپیشنیٹ ود اے ڈفرنٹ کلچرل یونٹ. اینڈ دیٹ از ہاؤ Jigsaw is a methodology or a method that teaches students to be tolerant, to be compassionate, and to be able to deal with diverse students coming from diverse cultural backgrounds. Each student learns to cooperate with the other student. Each student then has to learn to go ahead and develop strategies how to interact with others, how to get the best of others, how to be friendly with others. And this is how compassion and tolerance is inculcated. Another way in which compassion and tolerance can be created and taught to students is what is called reciprocal questioning. آپ کی اسکرین پہ بھی آ جائے گا reciprocal questioning. Reciprocal questioning is that teachers divide the class into 3 or 4 groups, each group having students with diverse cultural backgrounds. Then the students are expected to ask each other questions, maybe questions that are related to their background, but basically questions related to their cultural diversity, questions related to learning, questions related to cooperating. یہ 3-4 اسٹوڈنٹس جب آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے سیکھا جائے، ان کی بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ میں کون کون سے بلائنڈ اسپاٹ موجود ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ میں کون کون سے اسٹرانگ پوائنٹس موجود ہیں، اور دوسرے لوگوں کی بیک گراؤنڈ میں کون کون سے اسٹرانگ ویک سائنز موجود ہیں اور ان کو کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے. ریسیپروکل کوشچننگ مینز آسکنگ ایچ ادر questions that relate to cultural backgrounds, cultural diversity backgrounds, how things are different in each other. Another method of increasing toleration and compassion in schools is what is called scripted cooperation. Scripted cooperation means that students learn a part of the lesson, and after having learned that part of the lesson, relate that part of the lesson, recite that part of the lesson, and then others
who belong to different cultural backgrounds but are part of that small group where this scripted cooperation is taking place, those others then criticize, evaluate, judge what a person has presented to the group as part of the lesson. اس کو پھر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے. called scripted cooperation. Scripted cooperation refers to کہ ایک جو اسٹوڈنٹس ہیں, گروپ آف اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنا سبق کا کچھ حصہ یاد کرتے ہیں اور پھر اس حصے کو باقی اسٹوڈنٹس کو سناتے ہیں, اور باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں اسی گروپ کے وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, جو سنایا جا رہا ہے, جو اس کو بتایا جا رہا ہے, اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. دس پروسیس آف لرننگ اینڈ ریسائٹنگ and then critiquing the process of lesson is called scripted cooperation. اس سے بھی فوائد ہیں. ایک تو لیسن جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, اور دوسرے ڈائیورس کلچرل بیک گراؤنڈ بھی ہم سمجھ پاتے ہیں, سمجھ آ جاتی ہے ہمیں, ہمارے اسٹوڈنٹس تک اچھی طرح وہ ازبر ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. سو جگسا, ریسیپروکل کوسچننگ and scripted cooperation are very important strategies of developing cooperation. ایک اور بات آپ مد نظر رکھیے اب استاد کی حیثیت سے. دیکھیں, استاد جو ہیں وہ آپ کے اور میری طرح انسان ہیں, اور جب تک ہم انسان ہیں, جب تک ہماری کچھ چیزیں ہمیں پسند ہوں گی اور کچھ چیزیں ہمیں ناپسند ہوں گی. وی ہیو اے نیچرل انکلینیشن ٹورڈز لائکنگ سم تھنگز اینڈ اے نیچرل انکلینیشن ٹورڈز ناٹ لائکنگ سم تھنگ. دا سیم از ٹرو آف اے ٹیچر. ہی از اے ہیومن بینگ اینڈ ہی ہیز اے نیچرل ٹینڈینسی ٹو لائک سم اسٹوڈنٹس and not like some other students. It's a natural tendency. ایسا ہوتا ہے. اگر ایک استاد اس نیچرل ٹینڈینسی کے بارے میں شعور پیدا کر لے, if he becomes aware that this natural tendency takes place, then he can curb it. Now, why should he curb it? Because if he likes certain students, he tends to or she tends to become biased in favor of those students, and that is a double-edged sword. That bias hampers a student who's being liked. That bias also discourages students who observe that likeness. تو دونوں طرح سے یہ لائکنس جو ہے یہ باعث پیدا کرنے کے علاوہ دوسرے اسٹوڈنٹس جو سمجھتے ہیں کہ وہ پسند نہیں کیے جا رہے اتنے زیادہ جتنا کہ اسٹوڈنٹ الف یا بے, تو وہ اسٹوڈنٹ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پسند نہیں کیا جا رہا وہ ڈسکریج ہوتا ہے. ڈسکریجمنٹ از a no in compassion. You don't want discouragement. You want that your students should be away from discouragement and your students should be encouraged. جب اسٹوڈنٹس میں انکریجمنٹ آئے گی, جب اسٹوڈنٹس میں ڈسکریجمنٹ ختم ہوگی, they can see personal improvement. Personal improvement is a positive sign that students see in themselves and that encourages them. When personal improvement takes place and it is supported by teachers, students become even better. So it is the responsibility of you as a teacher to encourage students, to make sure that they cooperate,
to make sure that they keep away from discouragement. Once you encourage them, once you adopt that friendliness, once you adopt that positivity, once you adopt the show of concern for the students, then students tend to become a group. They can see that they are liked. They can see that they are appreciated. They can see that a source of inspiration is the same. That creates a sense of belongingness among students. That creates a group or community among students. Group and community among students is something like an added force. یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی بہترین کرکٹ کی ٹیم ایک کپتان جو میڈیوکر ہے اس کے ساتھ اس کے نیچے کھیلتے ہوئے ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی اور ایک میڈیوکر ٹیم ایک انسپائرنگ کیپٹن کے تحت کھیلتے ہوئے ورلڈ کپ جیت لیتی ہے؟ That is because the feeling of community, the feeling of interdependence emerges, and that feeling of community and interdependence creates miracles, and that is what you want to do in your class. You need to create a community, and a community is when there is mutual respect, mutual tolerance, honesty, exchange of ideas among students. اگر آپ کی کلاس میں کانفلکٹس پیدا ہوتے رہتے ہیں تو وہ کمیونٹی نہیں بن سکتی. اس لیے آپ کو اس بات پہ خاص توجہ دینی ہے کہ آپ کی کلاس میں کانفلکٹس نہ ہوں. کانفلکٹس کو ختم کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ ماہرین نفسیات نے اس پہ بہت گہری توجہ دی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کانفلکٹس کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے دیٹ ٹیچرز شوڈ میک اسٹوڈنٹس ورک جوائنٹلی. ان کو ایسا کام دیں جس میں وہ اکٹھے مل کے کام کر سکیں. پھر میک اسٹوڈنٹس ایکسچینج دیئر پوزیشنز اینڈ انٹرسٹس. تیسری بات کہ آپ کچھ اسٹوڈنٹس جو آپس میں کانفلکٹ میں ہیں ان کو بتائیں کہ گروپ الف کا یا فرد الف کا کیا نقطہ نظر ہے اور گروپ بے کا یا فرد بے کا کیا نقطہ نظر ہے، اور پھر ان دونوں نقطہ نظر کو ریورس کریں. اس سے دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور اس سے کانفلکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ آپ کی کیا مجبوری ہے تو پھر میرے دل میں کمپیشن پیدا ہو جائے گا. ایک اور چیز جو ہے کانفلکٹ کو ختم کرنے کی وہ یہ ہے کہ مل بیٹھ کے بہت سے سولوشن تلاش کریں. اگر کوئی جھگڑا ہے، اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر، ڈسکس اٹ اینڈ جنریٹ مینی آپشنز. اینڈ آفٹر ہیونگ جنریٹڈ مینی آپشنز کم ٹو این ایگریمنٹ آن دی آپشنز. تو یہ ہیں 4-5 طریقے کلاس میں کانفلکٹ ختم کرنے کے لیے. ایجوکیشنل سائیکالوجسٹس نے ہمیں بتایا ہے کہ کلاس میں بہتری لانے کے لیے کمیونٹی کی فیلنگ کو ڈیولپ کرنا، اسٹیبلش کرنا نہایت ضروری ہے. اس کے لیے یہ بھی امر ہمیں بتایا گیا کہ دوسروں کے رائٹس کو ریکگنائز کریں، دوسروں کے رائٹس اور ڈیوٹیز کی رسپیکٹ کریں. تیسری بات یہ بتائی گئی اور جو میں آپ سے خاص طور پہ جس کی میں گزارش کروں گا، کلیئرلی ڈیفائن وائلنس اینڈ گیٹ اٹ آؤٹ آف یور سسٹم اینڈ گیٹ اٹ آؤٹ آف یور اسکول. سو مینی وارز in the history of mankind has shown repeatedly that violence, death and destruction does not solve problem except it adds to problems.
بنی نوع انسان نے وائلنس کے ذریعے ترقی نہیں کی بلکہ سوچ اور وزڈم کے ذریعے سے ترقی کی ہے. عقل، شعور، عقل سلیم کے ذریعے سے ترقی کی ہے. سو اف یو ٹیک وائلنس آؤٹ آف دا اسکول سسٹم, آؤٹ آف دا کلاس سسٹم, آؤٹ آف یور ہوم, آفٹر ہیونگ کلیئرلی ڈیفائنڈ, then you are on the way to a good, creative and tolerant home, class, school and society. جب یہ ہماری چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں, جن کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا, نان ٹالرنس, جن کو ہم نے کہا کہ ٹالرنس از امپورٹنٹ, لیک آف کمپیشن نکل جائے, جس کو ہم نے کہا کہ کمپیشن ہونا چاہیے. اگر یہ ٹالرنس اینڈ کمپیشن زندگی میں, روزمرہ کی زندگی میں, خاص طور پر اسکول میں اور گھروں میں آ جائے تو آپ کی, آپ کے اسٹوڈنٹس کی, آپ کے عزیزوں کی, آپ کے رشتہ داروں کی, آپ کے پیاروں کی, آپ کے جاننے والوں کی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے. اور یہی وہ اسٹریٹجیز ہیں جو ہماری زندگی سے مشکلات نکالتی ہیں, آسانیاں لاتی ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کریٹیوٹی کی طرف مائل کرتی ہیں. ریسرچ ہیز شون that those schools where there is lack of violence, research has shown that those schools where there is compassion, research has shown that those schools and educational institutions where there is tolerance, research has shown that those places, schools, homes, clubs, community centers, places of congregation, جہاں بھی ٹالرنس ہے وہاں ہائی لیول آف کریٹیوٹی ہے. ہائی لیول آف کریٹیوٹی ریکوائرز, ڈیمانڈز, از بیسڈ اپون ٹالرنس اینڈ کمپیشن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں, آپ کے اسکول میں لوگ کریٹو ہوں, لوگ ہنستے کھیلتے رہیں, لوگ زندگی گزارنے کے نت نئے طریقے اختیار کریں, لوگ خوش ہونے کے نت نئے طریقے اختیار کریں, لوگ زندگی سے وہ کچھ حاصل کریں جو ان کو زندگی سے حاصل کرنا چاہیے, then you need to create tolerance, then you need to create a feeling of compassion, and feeling of compassion and tolerance improves creativity. Research has shown again and again. Think about these things. Think about tolerance. Think about compassion. Think about creativity. Think about violence. Think about how violence comes into being. And we'll take it up in the next session at a broader level. Until then, Khuda Hafiz.